اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رزق کی کثرت ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں ختم ہو جائیں تو تم کیا کرو؟ استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے آپ سے پوچھا کہ میرے گھر میں پریشانی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا بھئی استغفار کریں۔ کوئی اور آیا، فرمایا حضرت پانی کی قلت ہے، کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا بھئی آپ استغفار کریں۔ ایک اور شخص آیا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، کوئی دعا بتائیں، تو آپ نے فرمایا استغفار کریں۔ وہ تو چلا گیا، اب طلباء اسٹوڈنٹس پاس بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر یہ نہیں پڑھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ أَنْهَارًا، یعنی اس طرح کی آیت آتی ہے کہ اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، بارشیں عطا فرمائیں گے، اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے اگر تو کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا۔ تو اب دیکھیں اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، طوبیٰ جنت کا ایک محل ہے، جنت کی ایک وادی ہے، فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے کل قیامت کی صبح نامہ اعمال کھولے گئے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت استغفار پایا گیا، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حدیث تو ضعیف ہے لیکن قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کا معنی بڑا زبردست ہے، فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضعف مخرجا ومن کل حام فرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس نے استغفار کیا اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، اللہ اس کو خوشیاں عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوگا۔ استغفار اتنی مزیدار چیز ہے، اتنی زبردست طاقت والا وظیفہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل کے اندر کم سے کم 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نبی تو بخشائے تھے، میرے نبی تو معصوم تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، لیکن پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ، اس کی دو وجہیں، ایک وجہ تو یہ ہے مجھے اور آپ کو یہ درس دینے کے لیے میرے نبی نے کہ یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ تم کیا کرو؟ استغفار کو لازم پکڑو۔ اور دوسری اتنی زبردست اس کی وجہ کہ دیکھیں جب ہم استغفار کریں گے، استغفار کے اوپر ہم زور دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر کامل ہوگا، ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ وہ چیز جب آتی جائے گی ہم اس کی کثرت کریں گے تو اس کے اوپر ہمارا یقین بن جائے گا۔ اس وجہ سے بھی جو ہے نا جی کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ استغفار کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آدم اور حضرت آدم اور شیطان کو ہم دیکھیں، ایک نے استغفار کیا ایک نے نہیں کیا، جس نے کیا اللہ رب العزت نے اسے بخش بھی دیا اور اللہ نے اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمایا۔ شیطان نے استغفار نہیں کیا، اللہ رب العزت نے دھتکار دیا، بھگا دیا کہ دفع ہو جا، جہاں جاتا ہے نکل جا، تو میری بارگاہ کے اندر، میرے دربار کے اندر یہاں نہ ٹھہر۔ تو استغفار اتنی کثرت کی چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں استغفار کا تعلق ہماری دعاؤں کے ساتھ بھی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت، اب وہ واقعہ کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ ایک سفر میں تھے، جا رہے تھے،
ایک رات ہو گئی، ایک مسجد میں سوچا کہ یہیں ٹھہر لوں گا، عشاء کی نماز پڑھی تو وہاں کا جو مؤذن جو بھی تھا اس نے کہا بھئی ہماری انتظامیہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ آپ یہاں مسجد میں رات نہیں گزار سکتے، لہذا آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اب وہ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، تو اب ایک ساتھ ہی روٹیاں لگانے والا نان بھائی وہ آٹا گوندھ رہا ہے، تو اس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک پکڑا اور فرمایا کہ آ جاؤ میرے ساتھ آپ رات گزار لو۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس چلے گئے کہ ٹھیک ہے، سردی کی رات ہے، پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ آگ جل رہی ہوگی، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اب حضرت نے وہاں ایک عجیب بات دیکھی، وہاں جب پہنچے اس کے پاس بیٹھے کہ وہ دیکھیں روٹی لگاتا ہے بھی تو کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندتا ہے تو تب بھی استغفر اللہ، یعنی استغفار پڑھی جا رہا ہے کثرت سے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو اس استغفار نے، اس دعا نے کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اتنا فائدہ دیا کہ اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے اتنا مال دیا کہ آج سنبھالا نہیں جاتا۔ اور دوسرا فرمایا ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری ابھی تک قبول نہیں کی۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی وہ کیا دعا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے ایک بہت بڑے عالم دین ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے ان کے ساتھ ملوا دے، میری ملاقات کرا دے ان کے ساتھ۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا وَقَدْ جَرَرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، اللہ مجھے گھسیٹ کر کے تیرے پاس لے کر کے آئے ہیں، میں وہی امام مالک ہوں جس کے بارے میں تو نے دعا کی ہے، اور اللہ آج گھسیٹ کر کے تیرے پاس لے۔ استغفار جو بندہ کثرت سے کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر استغفار کریں گے اللہ اس شخص سے محبت بھی کریں گے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ تم کیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، ان کو کیا کرتا ہوں اپنے قریب رکھتا ہوں۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، حضور نے فرمایا 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، جو شخص ایک مرتبہ سید الاستغفار کو صبح پڑھے گا اور ایک مرتبہ شام کو پڑھے گا، اگر اس دوران اس کی موت ہو گئی اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں اور اس کو جنت کے اندر ضرور بھیجیں گے۔ اللہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنے کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا